یہ ریڈیو سری نگر ہے. اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل مصر کی راجدھانی قاہرہ میں وہاں کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی. وزیر موصوف مصر کے 2 دن کے سرکاری دورے پر ہیں. سلسلہ وار ٹویٹ میں وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت اور مصر باہمی اعتماد اور بھروسے کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ دونوں ممالک کثیر رخی تعاون کو وسعت دینے کے تئیں عہد بند ہیں. اس سے پہلے وزیر دفاع قاہرہ میں فضائیہ میوزیم گئے. وہ مصر کے دفاع اور دفاعی پیداوار کے وزیر جنرل محمد ذکی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے. دونوں وزراء باہمی دفاعی تعلقات کا جائزہ لیں گے اور فوج سے فوج کے رابطوں میں تیزی لانے کے نئے امکانات تلاش کریں گے، جس دوران دونوں ملکوں کی دفاعی صنعتوں کے درمیان تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے جموں کشمیر کے عوام کو بہتر بنیادی خدمات مہیا رکھنے کے لیے سرکاری اور سماجی سطح پر مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. کل ایک میٹنگ کے دوران جموں ضلع کی ترقیاتی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے چیف سیکرٹری نے نئی تعلیمی پالیسی NEP 2020 کی منوان عمل آوری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی. چیف سیکرٹری نے میٹنگ سے خطاب کے دوران کہا کہ جوابدہی اور ترقیاتی پہل سے عوام کا معیار حیات مزید بہتر بنانے میں مدد ملی ہے، تاہم حقیقی بدلاؤ سرکار اور سول سوسائٹی کے درمیان بہتر تال میل اور باہمی اعتماد سے یقینی بن سکتا ہے، جس سے عوام کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سرکار خود روزگار اسکیموں کے تحت نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی طرف ٹھوس توجہ مبذول کر رہی ہے اور آنے والے ولیج 4 پروگرام کے تحت اسے مزید بڑھاوا دیا جائے گا. اس دوران چیف سیکرٹری نے کل مبارک منڈی ہیریٹیج کمپلیکس کا دورہ کر کے وہاں جاری تجدیدی کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے کمپلیکس کے مختلف سیگمنٹس اور سیکشنز میں جاری بحالی اور تجدیدی کام کی پیش رفت کا معائنہ کیا. اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر MMHC نے چیف سیکرٹری کو کام کی پیش رفت کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ کمپلیکس میں جاری تجدیدی اور بحالی کا کام 15 ماہ کی مدت میں مکمل کیا جا رہا ہے، جس پر 3 کروڑ 14 لاکھ روپے کی لاگت آ رہی ہے. چیف سیکرٹری نے متعلقہ افسران کو کام کی رفتار میں سرعت لانے اور مقررہ وقت میں کام کی تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت دی. شیری کشمیر زرعی یونیورسٹی کشمیر نے پہلی بار ملکی اور غیر ملکی طالب علموں کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسوں میں سال 2022-23 کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے. کل اس حوالے سے ایک اطلاعاتی بروشر جاری کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر نذیر احمد گنائی نے کہا کہ یونیورسٹی کشمیر کو تعلیمی مرکز بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی طالب علموں کو کشمیر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے راغب کرنا ضروری ہے. ساتھ ہی وادی کے طلبہ کو ملکی اور غیر ملکی اداروں میں جدید طرز کی تعلیم حاصل کرنے کا ماحول فراہم کرنا بھی یونیورسٹی کی ترجیحات میں شامل ہیں. بی جے پی ایس ٹی مورچہ کے ایک وفد نے کل قومی صدر ممبر پارلیمنٹ سمیر اوران کی قیادت میں راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں قبائلی برادری کو درپیش معاملات کے بارے میں جانکاری دی. وفد نے لیفٹیننٹ گورنر کو مختلف ترقیاتی ضرورتوں اور عوامی اہمیت والے معاملات کے تعلق سے آگاہی دی. اس موقع پر LG نے کہا کہ UT سرکار جموں کشمیر میں مساوی ترقی اور سماج کے تمام طبقوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ قبائلی طبقے کو معاشی اور سماجی طور با اختیار بنانے کے لیے سرکار نے پہلے ہی کئی بہبودی اسکیموں کو متعارف کیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے وفود کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی طرف سے اٹھائے گئے جائز معاملات کے ازالے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے. کشمیری زعفران کی GI ٹیگنگ سے کسانوں کو اب زعفران کی فروخت کے لیے قومی اور بین الاقوامی بازار تک رسائی حاصل ہو گئی ہے. ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر نے کل 200 پامپور کے دورے کے دوران بتایا کہ زعفران کی قومی اور بین الاقوامی بازار میں فروخت سے کسانوں کی بہتر آمدنی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. ڈائریکٹر زراعت نے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے وقت میں زعفران کی آکشننگ اور GI ٹیگنگ سہولات سے اطمینان بخش نتائج حاصل ہو سکتے ہیں. انہوں نے زعفران کی کاشت سے جڑے کسانوں کو معیاری زعفران کی پیداوار یقینی بنانے پر زور دیا. یہ امر قابل ذکر ہے کہ دنیا بھر کے بازاروں میں کشمیری زعفران کی بہت زیادہ مانگ ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر کی صدارت میں کل منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران جانوروں پر ہو رہے ظلم کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ کے آغاز میں چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر نے جانوروں پر ظلم کی روک تھام کے لیے قائم کی گئی کمیٹی ڈسٹرکٹ SPCA کے مقاصد اور اہداف کو اجاگر کیا.
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.6 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔